شادی کے بعد مجھے بخار ہوتا تو میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے بجائے پیر کے پاس لے جاتا۔ ایک دن میرا شوہر مجھے اسی پیر کے پاس لے گیا۔ کہنے لگا پیر صاحب دعا کریں ہمارا بیٹا ہو۔ پیر صاحب نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنے لگا۔ پیر گندی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، میں یہ محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد میرے شوہر گھر واپس آئے تو میں نے انہیں خوشخبری سنا دی۔ میں نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے شوہر نے غصے سے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں اور میرے پیٹ پر لاتیں مارنا شروع کر دیں۔ سائمہ آج ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر آئی تھی۔ وہ حاملہ تھی۔ وہ یہ خوشخبری اپنے شوہر کو دینا چاہتی تھی، لیکن شوہر گھر آتے ہی جھگڑا کرنے لگا۔ کہنے لگا تم یہاں سے چلی جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یاسر اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا۔ وہ بیوی جو قرآن کی حافظہ تھی کہنے لگا تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں پاگل تھا جو تم سے شادی کی تھی۔ سائمہ نے کہا یاسر کیا ہوا؟ یاسر نے کہا بس خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے جو تعویذ لا کر دیا تھا تم نے وہ پھینک دیا، پھر دم کیا ہوا پانی جو پیر صاحب نے دیا تھا وہ بھی تم نے نہیں پیا، تم نافرمان بیوی ہو۔ سائمہ نے کہا یاسر اگر میں تعویذ نہ پیوں تو میں نافرمان ہوں، اگر میں دم کیا ہوا پانی نہ پیوں تو بھی میں نافرمان ہوں۔ یہ کیا جہالت ہے؟ میں پڑھی لکھی عقل رکھنے والی لڑکی ہوں، تم مجھے کس طرف لے کر جا رہے ہو؟ اور کیا میں تعویذ اس لیے پہنوں کہ تعویذ پہننے سے میں جلدی حاملہ ہو جاؤں گی اور جو بچہ ہوگا وہ لڑکا پیدا ہوگا؟ یاسر کو سائمہ کی بات پر بہت غصہ آیا۔ کہنے لگا بدبخت عورت اپنے شوہر سے زبان لڑاتی ہے۔ ارے کمبخت، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں اٹھو اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ سائمہ نے کہا یاسر بات کچھ نہیں جو آپ اتنا بول رہے ہیں۔ یاسر نے کہا میں نے تعویذ لے کر دیا تم نے نہیں پہنا، دم والا پانی دیا تم نے نہیں پیا، اگر تم میری بات مان لیتی تو لڑکا پیدا ہوتا۔ سائمہ نے کہا یاسر کیا دم کیا ہوا پانی وہ یہ لڑکا دے گا؟ یاسر نے تھپڑ مارا اور بالوں سے پکڑ کر سائمہ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگا کافر عورت میرے گھر سے چلی جاؤ۔ سائمہ حاملہ تھی، آنسو صاف کرنے لگی۔ سائمہ کہنے لگی یاسر آپ غلط کر رہے ہو، آپ کون سے زمانے میں جی رہے ہو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میری بات سن لو، میں نے کسی پیر کے پاس نہیں جانا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر سارا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ سائمہ رو کر کہنے لگی یاسر دیکھو میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ یاسر نے پیر صاحب کو فون کیا۔ کہنے لگا بابا مرشد میری گستاخ بیوی نے وہ دم کیا ہوا پانی پھینک دیا ہے۔ بابا مرشد نے کہا بیٹا یہ غلط ہے، تم اسے میرے پاس لے آؤ، میں اس کے نام کا چلہ کروں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یاسر کہنے لگا سائمہ تمہیں میرے ساتھ بابا جی کے پاس جانا ہوگا۔ سائمہ کہنے لگی یاسر دیکھو یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، کیوں اس میں کسی اجنبی کو لے کر آ رہے ہو؟ یاسر کہنے لگا وہ اجنبی نہیں، میرے پیر مرشد ہیں۔ سائمہ کہنے لگی یاسر میں نے کسی پیر کے پاس نہیں جانا۔ یاسر نے پھر گالیاں دینا شروع کر دیں۔ بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک جا پہنچی۔ جب سائمہ نے بتایا کہ اب اسے کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تو یاسر نے خوش ہونے کے بجائے سائمہ پر الزام لگا دیا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی میرا بچہ نہیں ہے۔ جھگڑا بہت بڑھ چکا تھا اور اسی دوران یاسر نے سائمہ کے پیٹ پر لات مار کر اسے طلاق دے دی۔ سائمہ روتی ہوئی داغدار دامن لیے طلاق کا دبا ماتھے پر سجائے قسمت پر روتی جا رہی تھی۔ یاسر سائمہ کو گالیاں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا بدذات عورت، شوہر کی عزت کرنا نہیں آتی، ایسی عورت کو کاٹ ڈالنا چاہیے۔ یاسر کے ماں باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر بیٹے کو بہت سمجھایا کہ تم نے بہت غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
یاسر نے کہا آپ لوگوں کو نہیں پتہ وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی۔ سائمہ جب اپنے والدین کے گھر پہنچی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے گھر والے اسے اسپتال لے گئے۔ اس کا 2 ماہ کا بچہ اب مر چکا تھا۔ سائمہ کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ پولیس کیس بنتا ہے، مگر سائمہ کے گھر والوں نے سائمہ کے کہنے پر کچھ بھی نہ کہا۔ انہوں نے سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا۔ سائمہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ آج اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا۔ یاسر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ادھر سائمہ کے گھر والوں نے بھی سائمہ کی دوسری شادی کروا دی۔ اس بار سائمہ کو جو شوہر ملا تھا وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن وہ اسلام کو بہت قریب سے جانتا تھا۔ سائمہ حافظ قرآن تھی۔ سائمہ کا نیا شوہر سائمہ سے قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ زندگی میں پھر بہار آنے لگی۔ اس کا شوہر بہت اچھا تھا۔ سائمہ نئی زندگی جی رہی تھی۔ سائمہ کو اللہ پاک نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ سائمہ کبھی کبھی اپنے پہلے بیٹے کو یاد کر کے روتی تھی۔ اس کا شوہر ہمیشہ یہی کہتا تھا، سائمہ اپنے ماضی کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ ہر کوئی اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اسے اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ شوہر کا سایہ سائمہ کے لیے سکون تھا۔ ادھر یاسر آج بھی ماں باپ سے الگ رہتا تھا، لیکن وہ تعویذ اور آج کل کے جھوٹے پیروں پر یقین رکھنے والا آج بھی یاسر وہی تھا۔ یاسر کی دوسری بیوی پہلے بھی طلاق یافتہ تھی۔ اس نے سوچا پہلے ہی معاشرے کی سرد ہوا جھیل کر آئی ہوں، اب جو شوہر کہے گا وہی کروں گی۔ اسے کبھی بخار یا سر میں درد ہوتا تو یاسر اپنی بیوی کو لے کر پیر کے پاس چلا جاتا۔ وہ پیر یاسر کی بیوی جس کا نام اقصیٰ تھا اس کو دم کرتا، اس کا ہاتھ پکڑتا۔ اقصیٰ کو بہت برا لگتا تھا، مگر وہ خاموش رہتی تھی۔ اس کو اس پیر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اقصیٰ نے ایک بار اپنے شوہر کو بتایا، مگر شوہر نے الٹا اقصیٰ کو ڈانٹ دیا۔ اقصیٰ کو پہلے ایک شوہر چھوڑ چکا تھا، دوسری بار وہ طلاق کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی ڈر سے وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ خاموش رہتی، یاسر کا سخت لہجہ بھی برداشت کر رہی تھی۔ ادھر سائمہ اپنے شوہر کے ساتھ عمرے پر جا رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کا شوہر اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ سائمہ بہت خوش تھی۔ یاسر اپنی بیوی کو لے کر ایک دن پیر کے پاس چلا گیا۔ کہنے لگا، پیر صاحب دعا کریں ہمارا بیٹا ہو۔ پیر نے اقصیٰ کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا اور ساتھ کہنے لگا، اپنی بیوی کو 20 دن لگاتار دعا کروانے کے لیے میرے پاس لے کر آیا کرو، پھر دیکھنا تمہارا بیٹا ہوگا۔ اقصیٰ بہت روتی تھی، یا خدا میرے شوہر کو سمجھ عطا کر، وہ غیر مرد مجھے چھوتا ہے، میں کیا کروں؟ اقصیٰ جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں ان پیروں کی ہوس کا نشانہ بن رہی تھیں۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ یاسر کام میں مصروف رہنے لگا تو اس کے پیر دعا کرنے کے لیے یاسر کے گھر آنے لگے تھے۔ وہ پیر اقصیٰ کو ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اقصیٰ نے یاسر کو بتانا چاہا، لیکن یاسر کا پیر پر اتنا یقین تھا کہ وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ اقصیٰ بے بس ہو چکی تھی۔ یاسر اپنے پیر کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور ادھر پیر اقصیٰ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ ایک دن یاسر گھر پر موجود نہیں تھا، اقصیٰ سو رہی تھی۔ پیر صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اقصیٰ کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی کہ اچانک اسی وقت یاسر گھر پر واپس آ چکا تھا۔ یاسر نے دیکھا کہ پیر اقصیٰ کے کمرے میں موجود تھا۔ پیر اقصیٰ سے زبردستی کر رہا تھا۔ یاسر ایک دم غصے میں پاگل ہونے لگا۔ اس نے پیر کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے، اسے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اقصیٰ بہت ڈری ہوئی تھی۔ یاسر نے کلہاڑی اٹھا کر اقصیٰ کے سر پر مار دی۔ کہنے لگا، بے غیرت عورت، میرے پیچھے یہ کام کرتی ہے۔
اقصیٰ وہاں ہی دم توڑ چکی تھی۔ یاسر نے جھوٹے پیر کو بھی کلہاڑی مارنا چاہی، مگر وہ پیر جان چھڑا کر فرار ہو چکا تھا۔ محلے والوں کو جب پتہ چلا سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ نیوز چینل والے بھی پہنچ چکے تھے۔ ٹی وی پر خبر چلنے لگی، شوہر نے بیوی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ سائمہ بھی خبریں دیکھ رہی تھی۔ یاسر کو دیکھا تو چیخیں مارنے لگی۔ وہ بہت ڈر چکی تھی۔ ایک دم اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، یا اللہ، اس کمبخت نے کسی معصوم کو مار دیا۔ آخر اس عورت کا کیا قصور تھا؟ ایک جاہل مرد کی جہالت نے ایک عورت کی جان لے لی تھی۔ یا اللہ، ہم سب کو سیدھی راہ پر چلا۔ اللہ کے احکامات کیا ہیں اور ہم لوگ کس طرف چل رہے ہیں؟ خدا کے لیے اس طرح کے جھوٹے پیروں سے بچیں۔ دوستو، یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت ہے جسے ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ دوستو، یہ کہانی بتانے کا مقصد صرف جھوٹے پیر اور کچھ حقیقت سے پردہ اٹھانا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔